اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، آج تعلیم کی مجلس میں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریفہ اور اللہ رب العزت کے حکم کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کریں اور عمل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ اسی مقصد سے، اسی منشے سے ہم سب لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سارے ساتھی متوجہ ہیں، سب لوگ اس مجلس سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس مجلس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا، ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے، ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیت تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جائے ویسے ہی کہنے لگے، اسی کو کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قتل مفید نہ ہو، ممکن ہے کہ صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آئے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی۔ لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلا اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ یہ سکوت کرنے والا شرعاً عرفاً خود مجرم ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو محبوب ہو اور اپنے بھائیوں میں محمود ہو، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحن ہوگا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کوئی گناہ
مخفی طور سے کیا جاتا ہے اس کی معذرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے، معذرت کرنے والے ہی کو ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی گناہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تو اس کی معذرت اور نقصان بھی عام ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کر لے کہ کتنے معاصی اس کے علم میں ایسے کیے جاتے ہیں جن کو وہ روک سکتا ہے، اور پھر بے توجہی، لاپرواہی، بے التفاتی سے کام لیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کو کوتاہ نظر بتلایا جاتا ہے، اس کی اعانت کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو کیا جائے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا نیکی کا حکم کیا جائے اور برائی سے روکا جائے، فی الوقت آپ اس وقت اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم برا بھی نہیں کہیں، ورنہ اس حکم کے منکر بن کر سوائے خسارے کے سودا کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ کہ جو لوگ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے ہم نے اخذ کیا ہے، حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے وقت کا معاملہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گویا اگر کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلتا ہے پھر اس کو سمجھایا جائے وہ پھر نہیں چلتا ہے، پھر اس کو سمجھایا جائے وہ پھر نہیں چلتا ہے، تو اس کی نشست و برخاست میں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دعوت والے ساتھی ہیں۔ ہم سب بار بار اس امید پر، شوق پر خوشامد کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا، ممکن ہے وہ آج نہیں تو کل ضرور وہ مسجد آئیں گے، وہ ضرور اللہ سے رشتہ کر لیں گے، میرا ایک بھائی سے اللہ نہیں روٹھے گا، ایک میرا بھائی آج نہ کل اللہ سے رشتہ کر لے گا، اس لیے ان کی خوشامد کی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی دعوت کے سلسلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اجر تو اللہ کے یہاں ملے گا۔ بھائی سامنے والا جتنا بھی ناراض ہو ہم اس کی خوشامد کرتے رہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جس منکرات میں وہ مبتلا ہیں اس سے ہم پرہیز کریں گے، ایسا نہیں کہ ان کو منکرات سے روکتے روکتے خود بھی اس میں ملوث ہو جائیں اور جس گناہ کے وہ مرتکب ہیں اس کے ہم بھی مرتکب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے احکامات کو سمجھنے، بوجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔